हज़रत बीबी मरियम का वाक़या आज हम साथ बैठ कर के सुनने वाले हैं। पर अचंभे की बात यह है कि इस वीडियो के टाइटल में लिख रखा है स्टोरी ऑफ वर्जिन मैरी। तो उनकी वर्जिनिटी को क्यों ग्लोरीफाई कर रखा है, या इसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये वाक़या। वर्जिन का मतलब होता है एक कुंवारी लड़की। तो चलिए देखते हैं अपन के वीडियो के अंदर होगा क्या। मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ अभी, पर मेरे सारे कन्फ्यूजन्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर हो जाएंगे। और मेरे साथ हो सकता है आपको भी अगर कोई सवाल हो मन में, तो उन सब सवालों के जवाब हमें इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मेरे लिए हज़रत बीबी मरियम की कहानी सुनना एक बहुत ही अचंभे की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने कभी इस्लामिक हिस्ट्री इस तरीके से सुनी नहीं है। पर हाँ, सौभाग्यवान भाग्यशाली मैं ज़रूर हूँ कि मुझे इस्लाम से इतना अच्छे से रूबरू होने को मिल रहा है आप लोगों के साथ में। आप बताते हैं कुछ वाक़यों पर रिएक्शन करने के लिए, मुझे सजेस्ट करते हैं, और मैं यही कहूँगी कि ये सारे मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं। इनफैक्ट मैंने अपना एक इस्लामिक नेम भी रख रखा है जिसे मैं बोलती हूँ फातिमा। आई लव दैट नेम, क्योंकि मैंने ना बीबी फातिमा का किस्सा भी सुन रखा है। कुछ ब्लिस अगर आपको महसूस हो आफ्टर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जताइएगा, बताइएगा। मैं रीड करूँगी और खुश हो जाऊँगी यहाँ पे बैठ करके, क्योंकि मुझे भी वाकई में ये वाक़ये जितने भी इस्लामिक होते हैं ये सुन करके बड़ा खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कितना प्यारा दीन है, इसको तो और अच्छे से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और ताउम्र तहजीब व अदब वाला, तालीम और इल्म वाला बनना पड़ेगा। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हज़रत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो ना शादी करता था, ना दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़बान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था।
حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرس داتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ اچھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا۔ واو، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کیا بات ہے یار، امیزنگ، بیسٹ واقعہ ہے وہ۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اچھا، اوکے، واو، آئی ڈنٹ نیو کہ یہ مدر میری کا واقعہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں ان کو اسلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولا جاتا ہے، ود مچ رسپیکٹ، پیس بی اپون جیسس کرائسٹ، دیٹ از حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی جو ماں تھی وہ تھی مدر میری، یعنی کہ حضرت بیوی مریم، اور انہی کا واقعہ ہم نے سنا، بے حد اچھا مجھے لگا۔ اور میں سچ بتاؤں، میں ہمیشہ سے یہ ایکچوئل کانسپریسی بنی ہوئی ہے، جو ہسٹری ہے، کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں ان کی ماں ہیں پر ان کے پتاجی کا نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی، بٹ ناؤ آئی نو، آئی ایم ویری تھینک فل فار دیٹ۔ دیکھیے، میں کہہ رہی تھی نا اسٹارٹنگ میں کہ ٹائٹل میں سے لکھا ہوا ہے ورجنٹی آف مدر میری، تو ورجنٹی کو گلوریفائی اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ ورجن ہی رہی۔ شی واز آلویز اے کنواری مدر میری، اور ان کو ایک اتنا اچھا سا پیارا سا بچہ ملا پیغمبر کے روپ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہی واز اے پروفٹ آف اللہ۔ اس پورے ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی اتنی سی بھی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا اور مجھے بتا دینا کہ what I have to improve۔ باقی تو آپ میرے بڑے پسندیدہ سے متر ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ممی ہیں، پاپا ہیں، ایوری ون، یو نو، ہم سب ایک پریوار کی طرح ہیں اس دنیا کے اندر، جیسے کہ اسلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہم سب کو الگ الگ ٹرائبز کے اندر اللہ پاک نے ہی ڈالا ہے، اور ہمیں ایسے خوش رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمیشہ ایک پریوار کی طرح ہمیں رہنا ہے۔ ہاں، بہت سارے عجیب انسان بھی ہیں اس دنیا پہ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبھی نارملی پیار کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے ویئرڈ لوگ ہوتے ہیں جو نفرتیں کرنا پسند کرتے ہیں، جو سائیکک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے میں وشواس رکھتے ہیں، پر آئی ایم ویری شیور ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر ایک دینی تعلیم ہے اور ایک محبت بھرا ہوا دل ہے ہمارا، تو ہمیشہ زوردار زبردست زندہ باد زندہ دل رہو، خیال رکھو اپنا اور اپنے پورے پریوار کا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔